آپ کے پھیپھڑوں میں تقریباً 50 کروڑ انتہائی چھوٹی ہوائی تھیلیاں موجود ہیں جو آکسیجن کو خون میں شامل کر کے جسم کے دوسرے حصوں میں پہنچاتی ہیں۔ اگر ان سب کی اندرونی سطح کو کھول کر بچھا دیا جائے تو وہ پورے ایک ٹینس کورٹ کے برابر رقبہ گھیر لیں گی۔ مگر اتنا سب کچھ ایک سینے میں آ کیسے سکتا ہے؟ آپ اگر سیٹلائٹ سے پہاڑی سلسلوں کی ساخت کو دیکھیں تو بل کھاتی ہوئی بہت سی شاخیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اگر زوم کر کے دیکھیں تو ان شاخوں میں سے مزید شاخیں نکل رہی ہوں گی، اور یہ بتانا مشکل ہوگا کہ آپ 10 کلومیٹر کے حصے کو دیکھ رہے ہیں یا 100 کلومیٹر کے حصے کو۔ ان کی شکل اور انداز دونوں جگہ حیرت انگیز طور پر ایک جیسے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ سمندری ساحل، آسمان پر چمکتی بجلی، آپ کے جسم میں موجود خون کی نالیاں، برف کے گالے یا دریاؤں کی ساخت، یہ سب ایک ہی بنیادی نقش کی مختلف جھلکیاں محسوس ہوتی ہیں۔ آپ چاہیں قریب سے دیکھیں یا دور سے، وہی ساخت اور ترتیب بار بار خود کو دہراتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہم نے اسکول میں وہی جیومیٹری پڑھی ہے جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، جیسے لکیر، دائرہ، کون یا ٹرائنگل وغیرہ، لیکن حقیقت میں بادل دائرے کی طرح ہوتے ہیں اور نہ پہاڑ کون کی طرح، اور نہ ہی ساحل سیدھی لکیر کی طرح ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قدرت کی اصل شکل ہے کیا؟ اور ایسی کیا چیز ہے جو دریاؤں، پہاڑوں اور درختوں کی ساخت میں مشترک دکھائی دیتی ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں تاریخ کا رخ کرنا ہوگا۔ 1960 کی شروعات میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہر معاشیات ہینڈرک ہوٹاگر کو ایک مسئلہ درپیش تھا، اور وہ یہ تھا کہ مارکیٹ میں قیمتیں اتنی بے ترتیب کیوں ہوتی ہیں۔ ان کے پاس دہائیوں پر مشتمل کپاس کی قیمتوں کا ریکارڈ موجود تھا، مگر روایتی معاشی ماڈل ان اعداد و شمار کی صحیح وضاحت نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے خیال میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ نارمل ڈسٹریبیوشن کے حساب سے ہونا چاہیے تھا، یعنی مارکیٹ میں قیمت کی چھوٹی تبدیلیاں بہت زیادہ ہونی چاہیے اور بڑی تبدیلیاں بہت کم ہونی چاہیے۔ لیکن مارکیٹ کا ڈیٹا اس سے مختلف تھا، اور قیمتوں میں چھوٹی اور بڑی تبدیلیوں کا ریشو اتنا زیادہ نہیں تھا جو نارمل ڈسٹریبیوشن کے حساب سے ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے جتنی بھی کوشش کی وہ ڈیٹا کو نارمل ڈسٹریبیوشن پر فٹ نہیں کر پا رہے تھے، یعنی قیمتوں کا اچانک بہت زیادہ بڑھنا یا کم ہونا نارمل ڈسٹریبیوشن کے حساب سے کہیں زیادہ تھا۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہوٹاگر نے ایک غیر روایتی میتھمیٹیشین کو مدعو کیا جس کا نام تھا بینوا مینڈل براڈ۔ مینڈل براڈ کی پرورش ایک پناہ گزین کے طور پر ہوئی تھی۔ جنگ کی وجہ سے اس کے خاندان کو پہلے وارسو چھوڑنا پڑا، اور پھر نازیوں کے قبضے کے بعد فرانس کی مختلف علاقوں میں نقل مکانی پڑنی پڑی۔ اس ہنگامے میں اس کی اسکول کی ابتدائی تعلیم ذرا متاثر رہی، لیکن مسلسل سیکھنے کے شوق اور روایتی تعلیمی ڈھانچے سے آزادی نے اسے ریاضی کے بارے میں سوچنے کا ایک منفرد انداز دے دیا تھا۔ وہ کوئی بھی میتھس کی ایکویشن دیکھتا تو ارتھمیٹک کے بجائے اسے ویژولی حل کرنے لگتا۔ مینڈل براڈ کے سامنے جب ہوٹاگر نے کاٹن کی قیمتوں کا ڈیٹا رکھا تو اسے لگا کہ یہ تو وہ پہلے بھی دیکھ چکا ہے۔ برسوں سے جس ساخت اور جیومیٹری کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا وہ اسے کپاس کی قیمتوں کے ڈیٹا میں نظر آنے لگی تھی۔ اس نے قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو مختلف دورانیے میں دیکھنا شروع کیا، یعنی ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ اور ایک سال پر۔ تو ایک حیران کن بات سامنے آئی، اور وہ یہ کہ دن کا گراف بالکل مہینے، ہفتے اور سال جیسے ہی تھا۔ اگر ان تمام کو آپس میں شفل کر دیا جائے تو یہ بتانا مشکل ہو جائے گا کہ کون سے گراف کس دورانیہ کا ہے۔ جس طرح کی ریگولرٹی اور اتار چڑھاؤ نے ہفتے میں نظر آ رہا تھا، بالکل ویسا ہی مہینے اور سال میں بھی تھا۔ یعنی اسکیل کو بڑا یا چھوٹا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، ایک ہی طرح کا پیٹرن ہر اسکیل میں ریپیٹ ہو رہا تھا۔ مینڈل براڈ نے اس جیومیٹری کو فریکٹل کا نام دیا، یعنی ٹوٹی ہوئی اور بے قاعدہ شکل جو خود کو دہراتی ہے۔ اس بات کو سادہ انداز میں سمجھنے کے لیے ایک سیدھی لکیر لیجیے، اس کے 3 حصے کیجیے، ایک بڑھتا ہوا، دوسرا نیچے جاتا ہوا اور تیسرا پھر بڑھتا ہوا۔ اب ہر حصے کے مزید 3 حصے کیجیے اور یہ عمل دہراتے جائیے متعدد مرتبہ۔ نتیجے میں جو شکل بنتی ہے وہ بالکل کسی مارکیٹ کی قیمتوں کے گراف جیسی لگتی ہے۔ اسے زوم کریں تو ہر جگہ ملتا جلتا اتار چڑھاؤ ہی نظر آئے گا، اور یہ بتانا مشکل ہوگا کہ یہ ایک دن کا گراف ہے یا ایک سال کا۔ فرق یہ ہے کہ اس مصنوعی فریکٹل میں ہر حصہ بالکل ایک جیسا دہرایا گیا ہے، جبکہ اصل مارکیٹ میں ہر اوپر نیچے جانے والا حصہ مختلف اور غیر متوقع ہوتا ہے جس کو پریڈکٹ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس دریافت پر مینڈل براڈ نے ایک تحقیقی مقالہ شائع کیا، مگر اسے اتنی پذیرائی نہیں ملی جتنی ملنی چاہیے تھی، کیونکہ اکنامکس کے ماڈلز نارمل ڈسٹریبیوشن کو ذہن میں رکھ کر بنائے گئے تھے، اور مینڈل براڈ کی تحقیق سراسر ان کی بنیاد پر ہی سوال اٹھا رہی تھی۔ ویسے بھی اکنامکس اور میتھمیٹیشینز ایکویشنز میں سوچنے کے عادی ہوتے ہیں، اور مینڈل براڈ ایکویشنز کو رسمی طور پر حل کرنے کے بجائے تصویری اور جیومیٹری کی صورت میں دیکھنے کا عادی تھا۔ تو اس وجہ سے بھی اسے زیادہ سنجیدہ نہیں لیا گیا کہ
اس کا طریقہ کار رسمی طریقہ کار سے مطابقت نہیں رکھتا۔ بہرحال مینڈل براٹ نے اپنا کام جاری رکھا۔ اس دوران اس کی نظر ایک برطانوی سائنسدان لیوس رچرڈسن کے کام پر پڑی، جس نے ایک عجیب سا سوال پوچھا تھا کہ برطانیہ کا ساحل کل کتنا بڑا ہے؟ اگر آپ گوگل کریں تو جواب آئے گا 17,820 کلومیٹر کے قریب، لیکن رچرڈسن نے دریافت کیا کہ اس کا جواب اتنا سادہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اسکیل کتنا بڑا یا چھوٹا استعمال کرتے ہیں۔ ساحل کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے، کہیں سے ٹیڑھا، کہیں سے مڑا ہوا، چھوٹی موٹی خلیجیں، چٹانیں اور کھردرے کنارے۔ اگر آپ 100 کلومیٹر کے پیمانے سے ناپیں تو بہت سی چھوٹی خلیجیں اور موڑ نظر انداز ہو جائیں گے۔ پیمانہ چھوٹا کریں 10 کلومیٹر تو کچھ تفصیل سامنے آتی ہے اور ساحل مزید لمبا ہوتا جاتا ہے۔ مزید چھوٹا کریں تو ساحل اور لمبا ہوتا جائے گا۔ اگر آپ یہ عمل جاری رکھتے جائیں اور ہر پتھر، ہر ریت کا ذرہ ناپتے چلے جائیں تو نظریاتی طور پر ساحل کی لمبائی لامحدود بھی ہو سکتی ہے۔ مینڈل براٹ نے پہچانا کہ یہ وہی چیز ہے جو اس نے کپاس کی قیمتوں میں دیکھی تھی۔ اس سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس فریکٹل کی ڈائمنشن کیا ہے؟ ہم نے تو پڑھا تھا کہ لکیر کی ایک ڈائمنشن ہے، سرفیس 2 ڈائمنشنل ہوتے ہیں، اور یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ 3 ڈائمنشنل ہے۔ لیکن مینڈل براٹ نے ایک عجیب سی بات کہی کہ ضروری نہیں کہ فریکٹل کی ڈائمنشن کوئی انٹیجر نمبر ہی ہو، یہ 1 اور 2 کے درمیان کوئی نمبر بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک فریکٹل کوچ کرف کی مثال لے لیجئے، اس کی ڈائمنشن 1.26 ہے، اور سرپنسکی ٹرائنگل کو دیکھیں تو اس کی ڈائمنشن 1.58 کے قریب نکلتی ہے۔ اصل میں یہ ڈائمنشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کون سی شکل کتنی زیادہ جگہ گھیرتی ہے۔ لیکن مینڈل براٹ کی سب سے بڑی دریافت ابھی باقی ہے۔ ایک دن مینڈل براٹ ایک ایکویشن کے نتائج پر غور کر رہا تھا۔ اس نے انہیں تصویری صورت میں دیکھنے کے لیے ایک صفحے پر پرنٹ کیا تو اسے دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ ایک ایسی شکل تھی جو ریاضی کی تاریخ کی سب سے پیچیدہ اور خوبصورت شکل بننے والی تھی۔ وہ تصویر اس نے کیسے بنائی، یہ آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک نمبر فرض کریں، مثلا 2۔ اب اس کا اسکوائر نکال لیں، جواب آئے گا 4۔ اب اس کا پھر اسکوائر نکال لیں تو جواب آئے گا 16، اور پھر 256، اور پھر اور زیادہ، اور پھر اور زیادہ۔ اب یہ آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مزید اسکوائر نکالنے کے بعد یہ ویلیو بڑھتی ہی چلے جائے گی لامحدودیت کی طرف۔ چلیں اب ایک دوسرا نمبر فرض کریں، جیسے -1۔ اس کا اسکوائر نکال لیں تو جواب ہوگا 1۔ اس کو پھر اسکوائر کریں تو جواب پھر 1 ہی آئے گا۔ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا نمبر اسکوائر کرنے کے باوجود بھی ایک حد میں ہی رہے۔ مینڈل براٹ نے یہی کام ایک مخصوص ایکویشن Z² + C کے لیے کیا جو گیسٹن جولیا نے پیش کی تھی۔ جولیا کے دور میں کمپیوٹرز نہیں ہوتے تھے، وہ اس ایکویشن کے نتائج کو اس طرح کبھی نہیں دیکھ پایا جیسے مینڈل براٹ نے دیکھے تھے، کیونکہ IBM میں کام کرتے ہوئے مینڈل براٹ کے ہاتھ میں وہ چیز تھی جو اس وقت کے دوسرے ریاضی دانوں کے پاس اس وقت بھی نہیں تھی، اور وہ تھی کمپیوٹنگ پاور۔ ایکویشن سادہ سی تھی، آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ کانسٹنٹ C کے لیے کوئی ویلیو چننی ہے۔ Z کی ویلیو شروع میں 0 رہے گی، ایک دفعہ کیلکولیشن کرنے کے بعد جو ویلیو آئے گی اسے Z کی جگہ رکھا جائے گا، اور یہی عمل بار بار دہرایا جائے گا۔ اس معاملے کو ذرا دلچسپ بناتے ہیں اور صرف X ایکسس کے بجائے ہم Y ایکسس کی ویلیوز بھی لیتے ہیں، یعنی اب C کی ویلیوز کے لیے ریئل نمبرز ہی نہیں بلکہ کمپلیکس نمبرز کی بھی بات ہوگی۔ کمپلیکس نمبرز پر زیادہ تفصیل سے نہیں جاؤں گا، بس یہ سمجھیں کہ Y ایکسس میں ویلیو دکھانے کے لیے اسے ایک اضافی حرف I کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جیسے 0.5 + 0.4i۔ اس میں 0.5 X ایکسس کی ویلیو دکھا رہا ہے جبکہ 0.4i Y ایکسس کی ویلیو۔ اب کیلکولیشن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ نمبر لامحدود حد تک بڑھتا چلا جاتا ہے، ایک حد کے اندر ہی رہتا ہے۔ ویسے یہ نمبر ایک حد کے اندر ہی گھوم رہا ہے، بہت سے نمبرز ایک حد کے اندر ہی گھوم رہے ہیں اور بہت سے لامحدود حد تک بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ہم پہلے سے نہیں بتا سکتے کہ کون سا نمبر کس طرح کا برتاؤ کرے گا، یہاں تک کہ ہم کیلکولیشن کو بار بار دہرا کر نہ دیکھ لیں۔ اب چونکہ ہمارے پاس کمپیوٹرز پہلے کے مقابلے میں کافی تیز ہیں تو ہم اس پلین پر موجود یہی کام بہت سارے نمبروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جو نمبرز ایک حد میں رہیں گے انہیں ہم کالے رنگ سے دکھا دیتے ہیں، اور جو لامحدودیت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے انہیں ہم سفید رنگ سے دکھا دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ایک پیچیدہ سا نقشہ بننا شروع ہو گیا۔ اگر میں اس نقشے کی ہائی ریزولوشن تصویر پیش کروں تو وہ کچھ اس طرح کی دکھتی ہے۔ اس کا ایک بڑا سا حصہ ایک کارڈوائڈ پر مشتمل ہے جس کے ساتھ ایک دائرہ جڑا ہوا ہے، اور پھر اس کے ساتھ مزید دائرے، اور پھر ان سے متعدد شاخیں نکل رہی ہیں۔ مین کارڈوائڈ اور اس کے ساتھ والے دائرے میں جو ویلیوز ہیں وہ اپنی حد میں ہی رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اس علاقے سے باہر جاتے ہیں ویلیوز لامحدودیت کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ایک سادہ سے ایکویشنز کو بار بار چلانے سے اس طرح کی شکل کیسے بن سکتی ہے۔
لیکن آپ کو مزید حیرانی اس وقت ہوگی جب ہم اس کی سرحدی کناروں کی طرف زوم کرنا شروع کریں گے۔ زوم کرنے سے اس نقشے کی پیچیدگی ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ آپ جتنا زوم کرتے چلے جاتے ہیں اتنے ہی نت نئے فیکٹرز ایک کے اندر سے ایک نکل کر آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ لامحدود حد تک جاری رہے گا۔ اب آپ چاہے جتنا بھی زوم کر لیں۔ ہم یہاں کسی نمبر کے بارے میں پہلے سے نہیں جانتے کہ کون سا نمبر مینڈل براٹ سیٹ کا حصہ ہے اور کون سا نہیں۔ یہ صرف آلٹریشن چلا کر ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ انتہائی معمولی سی تبدیلی بھی اسے سیٹ کا حصہ بنا سکتی ہے اور وہی اسے سیٹ سے باہر بھی کر سکتی ہے۔ ایک بات ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ فریکٹل صرف ریاضی کی دنیا کا تصور نہیں ہے، بلکہ حقیقت بھی اس طریقہ کار کو اپناتے ہوئے نظر آتی ہے۔ جیسے پھیپھڑوں کا مقصد خون میں زیادہ سے زیادہ آکسیجن کو جذب کرنا ہے، اور ایسا انہیں کم سے کم جگہ کو استعمال کرتے ہوئے مؤثر انداز میں کرنا ہے۔ اس کے لیے ہر ہوا کی نالی 2 چھوٹی نالیوں میں تقسیم ہوتی ہے، پھر ان میں سے ہر ایک مزید دوبارہ تقسیم ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ تقریباً 20 سے زائد مرتبہ جاری رہتا ہے، اور ہر نئی تقسیم کے ساتھ سرفیس میں تو اضافہ ہوتا رہتا ہے مگر جگہ اتنی کی اتنی ہی رہتی ہے۔ فیکٹرز کو کاپی کرنا قدرت کا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ قدرت بس ایک مسئلہ حل کرنا چاہتی ہے کہ کس طرح کم سے کم وسائل استعمال کرتے ہوئے زیادہ مؤثر کام کیا جا سکے، اور اس مسئلے کا حل ہمیں فریکٹل جیومیٹری کی صورت میں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدرت میں نظر آنے والے فریکٹلز ریاضی کے فریکٹلز جیسے بے عیب اور لامحدود نہیں ہوتے۔ ریاضی کے فریکٹلز ہر دفعہ ایک ہی اصول کو بار بار ایک ہی جیسے حالات میں دہرانے سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن قدرت کی ہر شاخ، ہر جڑ، ہر ساحل مختلف حالات اور مختلف رکاوٹوں سے گزر کے بنتا ہے۔ اسی لیے نتیجہ ہر دفعہ تھوڑا مختلف اور بے ترتیب سے نکلتا ہے، لیکن بنیادی اصول وہی رہتا ہے۔ آخر میں ایک سوال آپ کے ذہن میں چھوڑنا چاہتا ہوں کہ کیا پیچیدہ نتائج کے لیے پیچیدہ اسباب کا ہونا بھی ضروری ہے؟ یہ پوری کائنات، زمین پر اگنے والے نباتات، زندگی کی پیدائش، ہم انسانوں کا سوشل سسٹم، کیا یہ سب ایک پیچیدہ سوچے سمجھے ڈیزائن کی وجہ سے ہے، یا پھر بہت ہی سادہ سے اصولوں کو بار بار دہرائے جانے کی وجہ سے پیدا ہو گیا؟ اور کیا ایسا ممکن ہے کہ چند قاعدے جو خود تو بہت ہی سادہ سے ہوں لیکن ان کے آپس میں انٹریکٹ کرنے کی وجہ سے ایک ایسے نظام کا ظہور ہو جائے جو ان سے زیادہ پیچیدہ اور مکمل طور پر الگ خصوصیات رکھتا ہو؟